وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 123 اور 124، درس نمبر 404. آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 123. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. تمہاری امیدوں یا اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. یعنی دار و مدار تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں پر نہیں ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی تم میں سے برا کام کرے گا اس کا سزا اس کو ملے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار. ومن یعمل من الصالحات، اور جو جس نے عمل کیا نیک، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط ایمان کے ساتھ، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور کھجور کے شگاف برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان پہ. سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے، بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عذاب یافتہ لوگ کون ہیں اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں. آخرت میں کون نجات پائے گا اور کون جو ہے عذاب میں گرفتار ہوگا، اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور تو جو نجات والے لوگ ہیں تو وہ آیت نمبر 24
124 میں بیان ہو رہے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ تو دیکھیں ایک اور انداز سے میں یہ بات کرتا ہوں، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ دنیا میں دیکھیں اس وقت دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا زندگی کا مقصد دنیا ہے، دنیا دنیا دنیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا مقصود آخرت ہے، جو آخرت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دنیا کو آخرت کے فائدے کے لیے بیچ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے اعمال، اب ساری زندگی جو ہے یہ اعمال صالحہ پر مشتمل ہے۔ دیکھیں ہم نے تو اعمال صالحہ کی کوئی خاص یعنی عبادت یا اعمال صالحہ کی ایک خاص کیٹیگری میں بند کر دیا ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے علاوہ تو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور کسی چیز کو، اب میں کھانا کھا رہا ہوں سنت کے مطابق، تو یہ تو کوئی عمل صالح نہیں ہے نا، مثال کے طور پہ۔ ویسے آپس میں بات کر رہے ہیں، یا ماں اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے، تو وہ تو دنیا کے حساب سے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی عمل صالح نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہماری جو سوچ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ ہم لوگ عقیدے کا خیال رکھے بغیر، عقیدے کو مناسب عقیدے کے بغیر جو اعمال آپ کریں گے وہ سب ضائع ہیں۔ مجھے آپ جواب دیں، ایک مشرک ہے مثال کے طور پہ، شرک میں مبتلا ہے، اور اب وہ ساتھ ساتھ اس نے کہا یار یہ تو مسلمان لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، تو وہ ان تمام چیزوں کو اس نے سنت کے مطابق داڑھی شریف بھی چھوڑ دی اور امامہ بھی باندھ لیا، ہے مشرک۔ عقیدہ اس کا دنیا پر ہے، نفسانی خواہشات۔ یہ کیسا مشرک ہے؟ جس کا یہ ہماری طرح کا مشرک ہے کہ اس کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے بلکہ دنیا پہ ہے، اور اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اور آخرت کی زندگی کی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے نہیں اس کا، یعنی نہ جنت پر یقین ہے ہماری طرح، نہ دوزخ پر یقین ہے، اور بس اس کو یہ اعمال اچھے لگتے ہیں۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی اور رمضان میں روزے رکھ لیے، سال میں زکوٰۃ دے دی، اور ہے نا، تو یہ اعمال اسے اچھے لگتے ہیں، تو وہ اس کی منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ یار یہ تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور تو وہ پڑھنے لگتا ہے، نمازیں پڑھنے لگتا ہے، روزے رکھنے لگتا ہے، زکوٰۃ دینے لگتا ہے، بظاہر کلمہ بھی مسلمانوں کے سامنے کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں درسی میں تذکرہ ہوا تھا نا کہ مدینے کے کچھ یہود گئے تھے مکے، اور کافروں سے مدد لینے کے لیے، تو مشرکوں نے انہیں کہا کہ بھئی ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ تم اپنی بات میں مخلص ہو یا نہ ہو، تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو تو تب ہم تمہاری بات پہ یقین کر لیں گے۔ تو انہوں نے ان کے بتوں کو سجدہ بھی کر دیا۔ مت ماری گئی نا ان کی، بتوں کو سجدہ بھی کر دیا۔ تو ہمارا کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں آج ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج یہ تو ماحول کی وجہ سے انسان تھوڑا متاثر ہو جاتا ہے، ورنہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی نماز روزہ تو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں نماز روزے کو نہیں جانتے، بعض کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ تو بہرحال ایسا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ پھر باہر، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، باہر ہمارے جو نوجوان طبقہ جاتا ہے، کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے، کوئی اٹلی میں ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہاں تو یہ بے حیائی عام ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور یہ وہ بنانے لگتے ہیں، وہاں تو جائز بھی ہے اور بالکل مطلب ایک عام چیز ہے نا۔
تو ہمارے لڑکے بھی اکثریت اس میں ان چکروں میں پڑ جاتی ہے. ایک لڑکی اگر وہاں کی گوری لڑکی اگر دعوت گناہ دے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی آج ہم ڈیٹ تمہاری طے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ماحول کے اثر سے ہم کچھ کام کرتے ہیں. تو میں وہ مشرک کی بات کر رہا تھا کہ مشرک جو ہے اگر وہ نماز روزہ شروع کر دے تو میں آپ سے اصل میں سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا اس نماز روزہ کچھ اثر ہوگا اس کا؟ عقیدہ اس کا نہیں ہے آخرت پہ، نہ اللہ کی ملاقات کا وہ طالب ہے، نہ دنیا کو اس طرح، بس وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ دنیا کے لیے. جیسے کہ ہمارے عقائد ہیں، برا نہ مانے، کہ دنیا ہی ہے، بس ہماری نظر میں بھی دنیا ہی ہے، اور جنت کی کوئی پرواہ ہے، نہ دوزخ کی کوئی ڈر ہے، نہ جنت کی کوئی لالچ ہے. بالکل یہی عقیدہ ہے. پھر نفسانی خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، تو یہ تو مشرکانہ زندگی ہے. تو اب یہ نماز روزہ جو ہے یہ سارے تبدیل ہو جاتے ہیں گناہوں میں. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک مستند بات میں کہہ رہا ہوں. مستند تو انشاءاللہ ساری باتیں ہوں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی گھڑی گھڑائی بات کروں. دیکھیں عقیدہ نہ ہو تو ایمان باللہ ہی نہ ہو تو آپ کے اعمال تو کسی کام کے نہیں ہیں. یہ ایک سادی سی بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی آپ کو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، بس آپ کا تو یعنی جو نیک اعمال کا کھاتا ہے وہ تو بند ہو گیا. اب تو برے اعمال ہیں. من یعمل سوءا یجز بہ، سارے اعمال برے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے دوزخ کی وعید بیان کی ہے قرآن میں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. نمازیوں کے لیے دوزخ ہے. ویل دوزخ کا ایک ایسا گڑھا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ دوزخ جو ہے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. تو ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں، جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، تو ان کے لیے ویل ہے. دیکھیں غلط فہمی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ غلط فہمی کا جو شکار ہیں نا، اس سے آپ باہر نکل آئیں، صحیح ایمان لے آئیں، اللہ پر یقین کر لیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دی ہے اس کا مقصد آخرت کی تیاری ہے. یہ کھیتی ہے، یہاں میں نیک اعمال کی فصل بوؤں گا تو آخرت میں کاٹوں گا. ہمارے تو نیک اعمال ہو ہی نہیں رہے، جو ہے وہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، دنیا داری ہے. لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم کیا جانیں یہ باتیں. یہ آپ کا فخر کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ذلت کا باعث ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، ہم دنیا والے ہیں. آپ دنیا والے ہیں مطلب آپ اللہ والے نہیں ہیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کی کامیابی تو اس میں ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. پیغمبر تو لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ. تو بہرحال ایسی بات ہے کہ وہ یعنی مناسب دیکھیں، سوچوں کو درست کر لیں. اپنے عقائد تو ہمارے ہیں ہی نہیں، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں نا، وہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں. جو کہ تو یعنی مسلمان کا نہ تو عقیدہ ہے ہمارا، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے. ہمارے سارے یقین محدود ہیں بس دنیا تک. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، وردوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اور واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہے. دیکھیں آپ کی حالت اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جانتا،
اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہماری حالت بیان کر رہے ہیں، ہماری مسلمان قوم کی، کہ ہمیں تو اللہ کی ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، بھئی آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور یہ مکان بھی بنا لیا ہم نے، اور خوب خرچے ہو رہے ہیں، کھابے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے، ان احکامات سے غافل ہیں، زندگی میرے حکم کے مطابق نہیں گزار رہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں، میں ذرا جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے اس پہ میں زیادہ وقت لیتا ہوں، اور جو ہمارے متعلق ہے، قرآن تو خیر سارا ہمارے ہی حال ہے، لیکن یہ آیات جو ہیں اس میں اب اب دیکھیں دو باتیں ہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، آپ کو آپ کی برائی کا بدلہ ملے گا اگر آپ کا ایمان بالآخرت نہیں ہے تب، لیکن اگر آپ کا ایمان باللہ ہے، یقین ہے، آپ مومن ہیں، اگر آپ متقی ہیں، تو برائیاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہیں ختم کر کے آپ کو آخرت، عام طور پہ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو یہ صورتحال ہے سمجھ کا۔ تو بہرحال میں تھوڑا سا ان دونوں آیات کا، یعنی میں نے اپنے خیال سے تو اس کو بتا دیا اس کے مضمون، دوبارہ میں ان آیات کا تلاوت اور ترجمہ کرتا ہوں، آپ دیکھیں کوئی نقطہ اگر رہ گیا ہو تو میں بیان کر دوں گا۔ اس میں ایک تو یہ ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہاری امیدوں کے مطابق وہاں آخرت میں کام نہیں ہوگا۔ ہم نے تو اپنی امیدیں بنا لی ہیں نا کہ بھئی ہم تو حضور کے امتی ہیں اور حضور ہماری شفاعت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے گا، یہ ہماری توقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں، تمہاری توقعات نہیں۔ دیکھیں ہماری توقعات تو یہ ہیں کہ ہم عمل نہیں کریں گے، زبان سے تو ہم ایسا نہیں کہتے، لیکن ہم نے یعنی کوئی عمل نہیں، کوئی آخرت کی تیاری نہیں، کوئی جنت کے لیے دوڑ دھوپ نہیں، کوئی آخرت سے بچنے کی کوشش نہیں، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر آپ نے رسول کی شفاعت اور اللہ کی مغفرت کا، بخشش کا ذہن بنا لیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس بات کو ذرا غور کریں، ہمارا تو اصل میں ذہن چینج ہو چکا ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ کا تھا۔ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے وقالت الیہود وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں تو بس یہودی جائیں گے، قرآن کا مضمون ہے، تعجب نہ کریں۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ تلک امانیہم، دیکھیں کتنا حسین یعنی اتفاق آ گیا نا، وہاں بھی امیدیں ہیں اور یہاں بھی یہ ہے تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ بھئی کوئی دلیل لے آؤ۔ ہمارے پاس بھی، ہم مسلمان، میں مسلمانوں کے طرح، ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رسول کی شفاعت کا وعدہ تو صاحب ایمان گناہگار لوگوں کے لیے ہے، جن کا ایمان باللہ تھا دنیا میں، ایمان بالرسول تھا، ایمان بالآخرت تھا، پھر ان سے کچھ خطائیں ہو گئیں جو دنیا میں معاف نہ ہو سکیں، آخرت میں وہ لے کے آئے، تو اب اللہ تعالیٰ ان سے بخشش کا معاملہ کرے گا اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہو۔ ہمارا تو یہ عملی طور پہ اصل میں
شرکیہ نظام ہے، شرک پر شرک خفی کہہ لیں آپ، ریاکاری ہے نا. یہ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. ہماری تو تھوڑی نہیں ہے، بہت ریاکاری ہے، ساری ریاکاری ہے ہماری. ریاکاری کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں للہیت نہیں ہے ہماری زندگی. دنیا دار ہیں آپ تو فخراً کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، للہیت تو ہے ہی نہیں آپ کی زندگی میں. تو پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کی جو امیدیں ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی دلیل لے آؤ اس پہ. اب ہم کیا دلیل پیش کریں گے؟ چلیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے جو یہ شفاعت، یہ اللہ کی بخشش اور جنت کا جو خیال آپ کے یعنی سطحی طور پہ ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں حقیقت میں تو ہم نہ اللہ کی بخشش اور نہ بس یہ الفاظ کے طور ذہن میں ہمارا ایسا ہے جیسے کہ یہود کے آخرت پر ایمان نہیں تھا، بالکل نہیں تھا جیسے ہمارا نہیں ہے. لیکن وہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، پھر کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. آگ میں اول تو جہنم میں جائیں گے نہیں ہم، اور گئے تو چند دن کے لیے ہوں گے، گنتی کے چند. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں چلو ایک چند غوطے کھا لیں گے، بس یہ ہمارا ہے نا. بعض لوگ جو ایسے ہیں کہتے ہیں ایسے، یہ چلو چند غوطے ہی کھا لیں گے پھر واپس جائیں گے، ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے ہم نے، اور بس جل جلا کے تھوڑا سا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لے آئے گا. یہ ایسی کہنے کی باتیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیل ہے وہ بودھی ہے. دیکھیں میں آپ کو بودھی دلیلوں کے ساتھ کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمان باللہ نہیں ہے ہمارا حقیقت میں، نہ ایمان بالرسول ہے، نہ ایمان بالآخرت ہے. تو اس صورت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی تو ہمارا معبود، مقصود، محبوب تو دنیا ہے، دنیاوی مفادات ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے مفادات کا اسیر ہے، اور وہ دنیاوی مفادات ہیں، اور ہم اخروی مفادات پر بے ترجیح دیتے ہیں دنیا کے مفادات کو. تو پھر تو معاملہ جو ہے بڑا مشکل ہے. تو لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. اب ایسے لوگ جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو اور رسول پر نہ ہو یقین، اور دنیا اس کا محبوب ہو، تو پھر تو یہ آیت ان کے لیے ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، ان کی جو بھی برے اعمال ہوں گے، اور میں نے آپ کو کہہ دیا اس برائی کی، میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی کہ ساری زندگی جو ہے وہ برائی میں گزر جاتی ہے ہماری، لیکن سزا آپ کو ملے گی ضرور. اور نہ آپ کا وہاں پہ کوئی دوست ہوگا، نہ مددگار ہوگا اللہ کے سوا. اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا دوست ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت. یہاں بھی میں آپ کو اپنی وہ بات یاد دلا دوں کہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں عورتوں کو کہ وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ سمجھے، درجہ کم نہ سمجھے مردوں کا. بس اللہ کے ہاں درجہ ایک ہے، روح میں تذکیر و تانیث نہیں ہے. تو یعنی اعمال کے لحاظ سے آپ سب برابر ہیں. تو اس میں آپ کے لیے تسلی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی عمل کرے گا نیک، من ذکرٍ او انثیٰ، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. تو یہ دو آیات ہیں سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اور آخر میں بس یہی میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ دھوکے کا سودا نہ کریں، دھوکے میں نہ آئیں. دنیا کا دھوکہ، دنیا دھوکے کا سامان اللہ تعالیٰ نے اسے متاع الغرور قرار دیا ہے. ایسا نہ ہو
فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز شیطان۔ اور یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ یہ ان دونوں دھوکے میں آ چکے ہیں۔ آپ دنیا کے دھوکے میں بھی آ گئے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ شیطان آپ کا ساتھی بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو اکساتا رہتا ہے کہ دیکھو چھوڑ دو، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، وہاں جب پڑے گی تو تب دیکھیں گے، اور ابھی تو تم مال سمیٹو، دنیا سمیٹو، مزے کرو، چرچے کرو، ایسے ہی بس سارے وہ ہے۔ بہرحال اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔